استغفار کی کثرت ہو، حالات بڑے نازک ہیں، امت کس دہانے پر اس وقت آ کے کھڑی ہو گئی، ہر قدم پر موت آواز دے رہی ہے، ہر قدم پر لوگ گمراہ کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اور لوگوں اس دور کے اندر پیسہ بچانا آسان ہے، ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا کفن ملے نہ ملے لیکن قبر کے اندر ایمان کی دولت لے کے جانا، اللہ اگلے جہان میں سب کچھ دے دے گا۔ اگر کفن لے کے چلے گئے، ایمان چھوڑ کے چلے گئے، خدا پاک کی قسم ہے اگلے جہان میں ایک پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا۔ پیار محبت کی زندگی گزارو، پیار محبت کا درس دو، یہی انسان سے دنیا سے لے کے جانا ہے۔ جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، کندھا دینے والے بھی گلہ کرتے ہیں، کہتے میت بھاری ہے، پتہ نہیں کون سے گناہ کا عذاب مل رہا ہوگا۔ قبر میں اتارتے ہوئے لوگ گلہ کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہوئے لوگ گلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑی اللہ اکبر قبر تک پڑ جائے، قبر کے اندر مٹی گر جائے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑے گناہ دی سزا ملتی پئی۔ لاہور کے اندر میرے عزیزوں سن 1991 میں جب میں نے امامت کی، آج سے میرے عزیزوں تقریباً 29 سال پہلے جب میں امامت کے لیے مسجد میں گیا، ہماری مسجد کا خزانچی گجر تھا، شیخ پورے میں اس کا بھتیجا تھا، فجر کی اذان سے پہلے آتا، مسجد کی صفائی کر کے تہجد گزار تھا، بزرگ آدمی تھا، اللہ غنی۔ ایک دن نظر نہ آیا، میں نے کہا حاجی کہاں چلا گیا، کہنے لگے دا بھتیجا فوت ہو گیا۔ بچوں نے کہا شام کوئی آ گیا، عشاء کی نماز کے وقت بڑا پریشان تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، کہتے بھتیجے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے۔ علیحدہ حجرے پہ بیٹھے تھے، خدا کی قسم کان میں کہنے لگا مولوی صاحب بڑی بری موت مر کے گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ جب میں گھر گیا اپنے بھتیجے کے گھر، اس کے ہونٹوں کو گھر والوں نے سی رکھا تھا۔ میں نے کہا اس کے ہونٹوں کو کیوں سی رکھا ہے؟ گھر والوں نے بتایا ناک سے کیڑے نکلتے ہیں، منہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ناک سے نکلتے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا بڑا کون سا گناہ کر دیا کہ جہاں دو آدمی بیٹھ کے ایسا کرتے تھے، ایک منٹ میں وہی کھڑے کھڑے ان میں لڑائی کروا دیا کرتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے تجھے اللہ سے دلوا دوں۔ کہ مجھے پہلے گھر جانے کی اجازت دو۔ کہ عائشہ کیا کرے گی؟ کہ ابا ابو بکر سے پوچھ کے آؤں گی کہ میں حضور علیہ السلام سے کیا مانگوں۔ کہ تجھے اجازت ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدا ہوئی، ابا کے پاس چلی گئی، ابا جان جلدی جلدی جواب دے۔ آج اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے تجھے دلواؤں گا اللہ سے۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹی تو نے مانگا تو نہیں؟ کہ جی نہیں ابا۔ کہ جا پھر آج اپنے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھ جا اور کہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں، اللہ اکبر، معراج کی رات آپ کو اللہ نے بلایا تھا، عرش بری کی سیر کرائی تھی، کچھ آپ سے سنا تھا کچھ آپ کو سنایا تھا، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو ان راز کی باتوں میں سے ایک بات آج میری جھولی میں ڈال دو۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے سن کے فرمایا عائشہ مجھے پتہ ہے باپ تیرا ابو بکر ہی کہہ سکتا ہے اور کسی کی یہاں تک پہنچ کوئی نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب اللہ نے مجھے کہا ادھن منی، میرے قریب آ جا، اتنا قریب کیا کہ 70,000 نور کے پردے ہٹا دیے، وہ مجھے دیکھتا رہا میں اسے دیکھتا رہا، کیا دیکھا یہ اللہ کے نبی کو پتا، کیا دکھایا یہ اللہ کو پتا ہے۔ فرمایا اس وقت اللہ جل شانہ نے کچھ راز کی باتیں فرمائی تھی اور کہا تھا اے میرا نبی دنیا میں جا کے اپنی امت کو کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو بتانے کے لیے آئی، حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر رونے لگ گئے کہ ابا جان رونے کی کیا بات ہے؟ کہ بیٹی اس کا الٹا پڑھ کے دیکھ لے، جو ٹوٹے ہوئوں کو توڑے گا جنت میں جائے گا، جو جڑے ہوئوں کو توڑ دے گا وہ کہاں جائے گا؟
ہر گھر کے اندر نفرت کی آگ ہے، میاں بیوی کے پیار کو کوئی دیکھتا نہیں، بہن بھائیوں کے پیار کو کوئی دیکھتا نہیں، بھانجے مامے میں تفریق ڈلوا رہے ہیں، چاچے بھتیجے کے اندر تفریق ڈلوا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہیں تو عمل کا پیغام پہنچے، کہیں تو اخلاق والی بات ملے، کہیں تو انسان کو عزت ملے۔ خود ہی کہتے ہو لوگ مال کے بھوکے نہیں، لوگ عزت کے بھوکے ہیں۔ آج میرے عزیزوں مال کے پیچھے جا رہے ہیں، عزت بچانے کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا۔ جب کلمے والی زندگی میں آ جاؤ گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمے کے سائے تلے زندگی گزارو گے، خدا پاک کی قسم مال قدموں میں آئے گا، عزت والی پگڑی اللہ دنیا میں بھی پہنائے گا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ پہنائے گا۔ بہت زندگی مختصر ہے یہ، کوئی پتہ نہیں تھا، جانے کا پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت الارم بج گیا، آیا ملک الموت ڈولی لے کے چلا گیا۔ اگر ان کے گھر ملک الموت آ سکتا ہے تو ملک الموت کو ہمارے گھروں کا بھی پتہ ہے، اسے پتہ ہے کس دن آنا ہے، کس دروازے پر آنا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو۔ جب وہ دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، پیسہ بانٹنا تو دور کی بات ہے، نماز کے سجدے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ آج نیت کرو 5 وقت کی نماز کی انشاءاللہ پابندی کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور اپنے چہروں کی افسردگی دور کرنے کے لیے نبی کی سنت چہرے پر سجا لو، خدا پاک کی قسم ہے چہرے پر بھی خوشحالی نظر آئے گی، ہمارے گھروں میں بھی خوشحالی نظر آئے گی۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو، سنت رسول ہو، آنکھوں میں حیا ہو، جیسے اپنی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں جھک جاتی ہیں، پڑوسی کی بیٹی کو بھی دیکھ کے ایسی آنکھیں جھک جائیں، یہ ایمان کی بلندی کی علامت ہے۔ اور رہی بات اس گھر کی، مرنے والی دنیا سے چلی گئی، حدیث پاک میں آیا ماں باپ کا تیسرا حق یہ ہے کہ ماں چلی جائے، ماں کے رشتہ دار، ماں کی بہنیں، ماں کے بھائی یعنی ماموں اور خالہ جب تیرے دروازے پہ آئے ایسے پیار سے ملا کر جیسے ماں پیار سے ملا کرتی، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے رشتہ داروں کی ایسے عزت کیا کر جیسے ماں باپ کی تو عزت کیا کرتا۔ کبھی دروازے پر آئے، بہن کو محسوس نہ ہونے دینا بہن چلی گئی ہے، مامے کو محسوس نہ ہونے دینا کہ اس گھر کے اندر بہن کے جانے کے بعد ہماری عزت کو نہیں کرتا۔ اور دیش پردیسی لوگ ہو، کچھ دیش کے کچھ پردیس کے، اللہ جہاں بھی تمہیں لے جائے اپنی حفاظت و امان میں رکھے۔ کوشش کرنا جہاں جاؤ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا، نماز کا سجدہ کرو گے۔ اس امت کے ذمے اللہ نے مخلوق کا حق رکھا، مسلمان کے ذمے ماں باپ کا حق اور ساری انسانیت کا حق۔ مولانا ماں باپ کا حق تو ادا کریں گے، ساری انسانیت کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا، آسان طریقہ بتلا دیا، جب نماز میں پڑھتا ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر جب سلام پھیرتا ہے ماں باپ کا حق بھی ادا کر دیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، جتنا ماں باپ کے لیے دعا کرو گے، پڑھ کر بخشو گے، انہیں سکون ملے گا، تیرے میرے گھر کے اندر راحت خیر آئے گی۔